بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ ہر وقت اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتا۔ اس کا سر کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ ہر مرتبہ کمال مہارت سے بات کا رخ موڑ کر جواب دینے سے بچ جاتا۔ اس روز اس کے وزیر خاص نے بادشاہ سے اس راز کو جاننے کی ٹھان لی۔ حسب سابق بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وزیر کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے، لیکن اس نے بھی جاننے کا مصمم ارادہ کر رکھا تھا۔ آخر بادشاہ نے وزیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اسے ایک شرط پر بتانے کی حامی بھر لی کہ وہ آگے کسی کو نہیں بتائے گا، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر اس نے شرط کی خلاف ورزی کی تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ بادشاہ نے بتایا کہ اس کے سر پر ایک سینگ ہے، اس لیے وہ اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ اس بات کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کے سر پر سینگ ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے اس خاص وزیر کو طلب کیا اور شرط کی خلاف ورزی کی پاداش میں شاہی حکم صادر کیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ وزیر بہت سمجھدار تھا، وہ جھٹ سے بولا، بادشاہ سلامت، جب آپ بادشاہ ہو کر خود اپنے ہی راز کو نہیں چھپا سکے تو پھر آپ مجھ سے یا کسی اور سے کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے راز کو چھپا کر رکھے؟ لہٰذا جتنی سزا کا حقدار میں ہوں اتنی آپ کو بھی ملنی چاہیے۔ میرے عزیز و دوستو، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر جب نکلتے ہیں تو دو کام میں ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا، چاہے لاکھ پچھتاوے کے ہاتھ ملو، اور دوسرا یہ کہ وہ پھر جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اپنی شدت اور قوت کے مطابق زخم لگاتے جاتے ہیں، جس کا دوش ہم اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بچوں پر بہت پیار آیا اور بچوں کو پیشانی پر بوسہ دینا شروع کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بچے مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں، یہ تو غیر مسلمانوں کے بچے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بچوں کو پیشانی پر بوسہ دیتے رہے اور بچوں کو گلے لگاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہر بچہ اپنے رب کی فطرت پر معصوم پیدا ہوتا ہے، کسی مومن کے یہ شان نہیں کہ وہ بچوں کے والدین کے مذہب کی وجہ سے بچوں سے نفرت کرنے لگ جائے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ کبھی کسی انسان سے اس کے مذہب کی وجہ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ تمام مسلمانوں کا احترام مسلمانوں پر واجب ہے، تمام انسانوں کا احترام مسلمانوں پر واجب ہے۔ ہاں، اگر غیر مسلمانوں کے دین کو یا جان اور مال وغیرہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو پھر مسلمانوں پر کافروں کے خلاف جہاد فرض ہو جاتا ہے، ورنہ نارمل حالات میں دین اسلام نے تمام انسانوں سے محبت اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آج کل بہت لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہوا ہے کہ ہم پر ذرا کوئی آفت آ جائے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، توبہ کرو، جبکہ کفار تو اس سے بھی زیادہ برے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ہی کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو؟ تو اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کو اپنا لڑکا گلی محلے کے لوفر لڑکوں کے ساتھ کھیلتا مل جائے تو فوراً اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اور ڈانٹ پلائی جاتی ہے، ان لوفر لڑکوں کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ ایسے ہی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو بگڑے اعمال پر تنبیہات کے مستحق زیادہ ہی ہیں، نہ کہ کفار۔ اگر ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی مثال جوتے کے اوپر حصے کی سی ہے، جس پر ذرا بھی میل آ جائے تو فوراً اس کو صاف کیا جاتا ہے، جبکہ کفار کی مثال جوتے کی تلوے کی سی ہے، جو میل سے بھر جائے
تو پرواہ نہیں کی جاتی۔ جزاک اللہ خیرہ۔